آپ کو براہ راست اسلام آباد لے چلتے ہیں جہاں پہ نون لیگ کے رہنما دانیال عزیز اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب، ان میں کسی میں بھی اسحاق ڈار صاحب کے خلاف کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیس جو اسحاق ڈار صاحب فیس کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ عوام کو نہیں پتا۔ بظاہر تو 1.5 سال سے ایک جھوٹے پروپیگنڈا کے تحت یہ تاثر پھیلانے کی کوشش کی گئی، یہ زہر پھیلانے کی کوشش کیا گیا جمہوریت کے بارے میں، جمہوریت کے عہدیداران کے بارے میں، کہ یہ جتنے بھی کیسز ہیں یہ کرپشن کی وجہ سے ہے، اور یہ حکومت میں رہتے ہوئے غریب لوگوں کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور فریب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے کیس میں تو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے، اور بار بار بتایا، انہوں نے اپنی تقریروں میں بتایا ہے کہ وہ موقع بتایا جائے چیف منسٹر کی حیثیت میں، فنانس منسٹر پنجاب کی حیثیت میں، یا پرائم منسٹر کی 3 مرتبہ حیثیت میں، کہ وہ کون سی فائل ہے، وہ کون سا فیصلہ ہے جس کے ذریعے یہ محسوس ہوا کہ انہوں نے کسی قسم کا جو ہے جو پبلک فنڈز ہیں، چونکہ یہ پبلک آفس ہولڈر کے لیے ہے نیب کا قانون جو ہے، تو جو پبلک فنڈز ہیں اس میں کہاں پر کوئی غلط ملک یا کوئی خردباری یا کوئی چیز ہوئی ہے؟ تو وہ تو ہے کوئی نہیں۔ تو اسی طرح سے جو ڈار صاحب کا ریفرنس ہے اس میں واضح عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا ان کی چارج شیٹ میں کوئی الزام ان کا نہ کامرس منسٹر کے دور کا ہے، نہ ان کے فنانس منسٹر کے پہلے دور کا ہے، نہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب وہ چند وقفے کے لیے یہ فنانس منسٹر رہے، جب کولیشن چلی تھی کچھ دیر کے لیے، اس وقت کا کوئی اس میں الزام ہے، اور نہ ہی اب سے جب سے یہ 2013 سے فنانس منسٹر کا عہدہ سنبھالا اس میں کوئی الزام ہے۔ تو یہ جو سیاسی بونے ہیں جن کو بیلٹ باکس کے ذریعے جو ان کی خواہشات ہیں، جو ان کا ہوس ہے، جو وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی عوام پاکستان کی ان کو نہیں مانتی، تو پھر یہ ایسے ہوچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اور پچھلے دروازے کی سیاست کو آگے بڑھا کر لوگوں کے آنکھوں میں دھول پھینک کر، زہر چھنکا کر پاکستان کی پوری جمہوریت کو ایک کالا رنگ دے کر کے اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں بڑے نظر آئیں۔ اسحاق ڈار کے اوپر کسی قسم کا کوئی جو ریفرنس ہے وہ کسی پبلک فنڈ کے بارے میں نہیں ہے، ان کے ذاتی کاروباری معاملات ہیں، اور اس میں بھی حیرانگی کی بات یہ ہے، اور میں آپ کو 1-2 مثالیں بھی آج بتاؤں گا، پچھلی مرتبہ بھی بتائی تھی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو ریفرنس فائل ہوا ہے وہ انٹرم ریفرنس ہے، یعنی ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کس جرم میں ان کو ٹھہرانا ہے ذمہ دار۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ریفرنس نیب کے ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے یہاں پر، اس کو انٹرم ریفرنس کا درجہ دیا گیا ہے، یعنی ہمیں ابھی تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس جرم میں ان کو دھرنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ ہم نے ان کو دھرنا ہے۔ اور جو آج ایویڈنس تھا جس میں ایک بینک کے وائس پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے ہیں، اس میں واضح یہ بات نظر آ رہی تھی کہ یہ ایویڈنس بتا کر کے یہ کہاں کو جا رہے ہیں اس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تو وہ الزام ہی نہیں سامنے آیا جس کے لیے یہ ایویڈنس پیش ہو رہی ہے، اور کیس چل رہا ہے کیونکہ چلانا ہے کیس، کیونکہ حکم ہے سپریم کورٹ کا۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آج جو جب یہ جلدی میں وہ کہتے ہیں جلدی میں کھائیں منہ بھی جل جاتا ہے، تو جلدی میں یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ JIT کی رپورٹ بتایا گیا تھا کہ کمپلیٹ ہے، لیکن جن کاغذوں پہ جرا ہو رہا ہے وہ اگست کی 16 تاریخ کو دیے جا رہے ہیں 2017۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جولائی کی 10 تاریخ کو JIT نے رپورٹ فائل کی، اور ججوں نے کہا یہ کمپلیٹ رپورٹ جو ہے داخل ہوگی، جبکہ اس میں لکھا ہوا تھا آن گوئنگ، اور شاباش بھی دی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جو اس وقت ڈاکیومنٹ پہ جرا ہو رہی ہے وہ اگست کے ہیں، یعنی یہ وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ پکڑم دکڑم میں جو ہے نا یہ تیار کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ اگر تو JIT کی رپورٹ موجود تھی تو پھر اس پہ تاریخ کوئی مئی کی ہوتی، کوئی جون کی ہوتی، چلیں جولائی کی 10 تک کی ہوتی کہ جناب یہ کمپلیٹ رپورٹ ہے۔ یہ تو چیز کوئی ملی نہیں،
فیصلہ اقامے پہ کر دیا اور اب جو ہے جمع کرتے پھرتے ہیں. اور مزے کی بات سنیں, آج اتنی بری طرح سے یہ پکڑے گئے جو پروسیکیوشن وٹنس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو 2:05 پہ کراچی میں جو خط آیا اس کا لاہور سے ہم نے 12:45 پہ جواب بھی دے دیا تھا. یعنی خط آ رہا ہے اسی دن کو 2:05 میں کراچی میں. اور انہوں نے ماشاءاللہ یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ کاریگر ہیں کہ انہوں نے 12:45 کا یعنی ابھی 1.5 گھنٹہ رہتا تھا تو انہوں نے پہلے ہی جواب دے دیا, ان کو بھیج دیا. اور جو کچھ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو 2:05 پہ آیا اس کی مطابقت میں جو جواب دیا وہ ہے ہی نہیں. یعنی جواب کیلا, سوال کیلا تھے جواب سے. اس حالت میں یہ یہاں پر چلایا جا رہا ہے. اور صبح جب ٹائم تھا کورٹ کا اس وقت عین وقت پہ ساکھدار صاحب پیش تھے. اور پچھلی مرتبہ کیس میں وکیل صاحب جو ہے وہ ٹائم لے کے گئے تھے کورٹ کی اجازت سے کہ میرا ایک کیس اور ہے, میں 12 بجے آؤں گا. اور 12 بجے ساکھدار صاحب دوبارہ پیش ہوئے عدالت میں کورٹ کی رضا کے لیے. اور بجائے کہ یہ بات بتائی جائے کہ عین منوون جو عدالت کے احکامات ہیں اس کی مطابقت میں جواب دیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب جو ریکویسٹ تھی اس کے اوپر نظر ثانی نہیں ہوئی. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم بھی کوئی کمر درد کا بہانہ مارے تو پھر ٹھیک ہے, پھر ہمیں مکمل چھٹی مل جائے گی جیسے کئی صاحبان کو ملی ہے, یا ہم بھی کوئی ہسپتال کا بندوبست کر لیں جہاں پر ہمیں ناجائز ہے کہ ہمیں ریکویسٹ کی ضرورت ہی نہ رہے. وہ لوگ جنہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر مانا ہے کھلے عام کہ ہاں 1.5 ارب روپیہ ہم نے گفٹ بھی لی سعودی حکام سے اور ہم نے اس کا ڈکلیریشن بھی نہیں دی, اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ میرے سے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں, جائے کرنا ہے جو کر لیں. یہ رویہ. اور ایک طرف ایک فنانس منسٹر جو ہیں جن کے خلاف پٹیشنر کا ذکر ہی نہیں ہے سرے سے کسی کرپشن کا, وہاں صرف یہ ذکر ہے کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے جو عدالت نے کیس کوش کیا ہوا ہے. مطلب عدالت کے خلاف وہ بیان ہے جو کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سیٹسفائیڈ بھی نہیں کیا, وہ بھی تک برقرار ہے. تو ان کے بارے میں ایسے جو ہے نا ہوچی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں. تو اس ملک کا آپ دیکھیں یہ وہ ادارے ہیں جن کو ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم مضبوط بنانا چاہتے ہیں, تو بنائیں نا جی مضبوط. ہم تو آ رہے ہیں سارے, باقیوں کو بھی لائے نا. یہاں پر چڑی پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں جی ریڈ وارنٹ, چڑی پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں جناب دیکھیں عدالت کا اوپر حملہ کر دیا. یہ جو باقی سارا کچھ ہوا ہے یہ بھی کسی کی نظروں میں سے گزر ہے یا وہ بھول گئے ہم سارا کچھ. اور اسی بات پہ میں آنا چاہتا ہوں, یہ وہ آرڈر ہے. ایک منٹ بھائی جان پلیز. ہیلو او مسٹر, ہیلو او بھائی جان پلیز یار آپ ذرا ساتھ جا کے بات کر لیں. یہ وہ آرڈر ہے جو اسد اللہ جنیجو صاحب جو سارے پاکستان نے دیکھا ریڈ زون میں جن کو ڈنڈوں کے ساتھ مارا گیا, یہ ان کا بیان ہے جو اسی دن یہاں پر انہوں نے ریکارڈ کروا کے گئے ہیں اینٹی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں, جس دن مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر یہاں پیش ہوئے تھے آ کر. یہ خبر تو نہیں نا سامنے آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دوران جو یہ ریڈ زون میں دھرنا ہوا تھا اس وقت مجھے ڈنڈوں سے مارا پیٹا گیا تو اس کا قانون کے مطابق کاروائی کی جائے. یہ اس کی استدعا ہے. یہ اسٹیٹ ورسز عمران خان ہے. یہ اوپر پڑھے ذرا, یہ اوپر پڑھے ذرا, یہ دکھائیں اپنے ناظرین کو. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اسٹیٹ ورسز عمران خان. یہ ہیں وہ مضبوط ادارے جن کا ہمیں روز درس دیا جاتا ہے کہ ادارے مضبوط کرنے ہیں, ادارے مضبوط کرنے ہیں. وہ اداروں کو کون کمزور کر رہا ہے؟ ایک ہی شخص ہے نا جو اداروں سے طاقتور ہے. یہ دیکھیں کس کا نام لکھا ہوا ہے, پڑھے نا. یہ کمر درد کے بغیر ہی طاقتور ہے. ریاست بنام عمران خان. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ صرف سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اداروں کی دو رائے قائم کی جاتی ہے. کسی شخص کے لیے ایک قسم کا رویہ اور کسی شخص کے لیے ایک قسم کا رویہ, اور خاص طور پر جبکہ وہ سیاسی کیس ہوتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اور فخر ہے اس بات کا کہ باوجود ان تمام کارروائیوں کے پاکستان کی عوام اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ چکی ہے
کہ یہ گھنونا کھیل کیا ہو رہا ہے، اور یہ سب کے سب عین 2018 کے الیکشن سے پہلے کھیلا جا رہا ہے، جبکہ ماضی کی کوششیں جو ابتدائی دن سے شروع ہو چکی تھی، یہ جو دھرنے دیے گئے، یہ جو لاک ڈاؤن ہوئے، یہ جو مختلف قسم کے حربے استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود پاکستان کی مسلم لیگ نون کی حکومت معیشت کو مستحکم سے مستحکم کرتی چلی گئی ہے، جو بجلی کا وعدہ تھا اس کے دن بدن بہتری کرتی چلی گئی ہے، جو گروتھ ہے وہ پاکستان کی دن بدن بڑھتی چلی گئی ہے، جو مہنگائی ہے اس دور میں قائد اعظم سے لے کے آج تک جو کنٹرول ہوا ہے مہنگائی کے اوپر، اس دور میں ان 4 سالوں میں سب سے زیادہ ہوا ہے، اور جو شرح مہنگائی ہے وہ اس دور میں پاکستان کی تاریخ میں کم از کم ان 4 میں سے 2 سال کے لیے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں سب سے کم رہی ہے، اور جو پاکستان کے بھرمار تھا ادھاروں کا جو کہ ماضی کی حکومتیں جمع کر گئی تھیں، جس میں سب سے پہلے سرکولر ڈیٹ پہلے دن آ کے دیا کوئی 600 ارب روپے کا، وہ نہیں نظر آ رہا کسی کو، جو پاکستان کے اوپر جو لیٹ ڈیٹ کی پیمنٹس تھی، جو شوکت عزیز دور کی اور زرداری دور کی، وہ ساری کی ساری پاکستان کی معیشت کے نون لیگ کی پہلے 2 سالوں میں ڈیو ہوئی ہے، وہ جو ساری ادا ہوئی ہے بلینز آف ڈالرز میں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ہم ان کا سارا جو کیا ہوا ملبہ ہے وہ بھی سنبھالیں اور اپنی کارکردگی بھی بہتر بنائیں، جو عوام تک پہنچائیں، پاکستان کا پہیہ چلانے کی دن رات کوشش کریں، اور یہ آ کے دھرنے دے کے، یہ پولیس والوں کو مار داڑ کر کے، پرائم منسٹر کا گیٹ کے اوپر کرین لے جا کے، پی ٹی آئی کی نصیحت بند کر کے، پارلیمنٹ کا گھراؤ کر کے، اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے کہتا ہے ان کی بات جھوٹی تھی، کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی، تو اس وقت نہیں فکر پڑی اکانومی کی پی ٹی آئی والوں کو؟ تو اس ساری چالوں کے، یہ ساری جو یہ ہوچیت کنڈے، ان کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نے دن بدن جو ہے پاکستان کو مستحکم کیا، بین الاقوامی سطح پر بھی، مقامی سطح پر بھی، اور ہر وہ اقدام کیا جس سے پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے۔ آئندہ بھی اگر پاکستان کی طاقت کا، پاکستان کی معاشی ترقی کا کوئی ضمانت دے سکتی ہے جماعت، تو وہ جماعت نہیں دے سکتی جو کے پی میں، آپ پوچھیں نا ان کو کہ انہوں نے کتنا ٹیکس بڑھایا ہے، آپ پوچھیں نا ان کو کہ انہوں نے کتنے فورن لونز لیے ہیں، آپ پوچھیں ان کو کہ انہوں نے کتنے یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، وہاں پر تو کچھ نظر نہیں آتا۔ تو ٹھیک کہا پھر اسفندیار ولی صاحب نے کہ جو اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا اس نے پاکستان کو کیا سنبھالنا ہے، یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اس لیے ہم واضح طور پہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دن بدن آپ کو یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ انٹرم ریفرنسز سے بات نہیں بنتی ہے، اس لیے یہ سہارے لینے پڑتے ہیں کامے شکامے کے، کیونکہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ اگر واقعتاً یہ کرپشن کے بارے میں چال ہوتی تو پھر عمران خان آپ کیوں کہہ رہے کہ شریف خاندان کو اٹھانے کے لیے وہ اسلام آباد آ رہا ہے؟ شریف خاندان تو چلے گیا ہوا ہے، وہ تو رہی نہیں ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ شریف خاندان یا کرپشن کے بارے میں تھا ہی نہیں، یہ وار تھا جمہوریت کے خلاف جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اور ان وارداتیوں کو انشاءاللہ دن بدن ہم نقاب کرتے چلے جائیں، بے نقاب کرتے چلے جائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانیال عزیز صاحب نے بہت سارے سوالات اٹھائے، اور اس کے اندر ایک سوال جو اٹھانا میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے 3 دن ہمارا ریویو سنا، اور ان 3 دنوں کے اندر آپ سب حضرات بھی شامل تھے میڈیا کے، جس میں بہت ساری باتیں سپریم کورٹ کے سامنے، بینچ کے سامنے رکھی گئیں، اور معزز جج صاحبان نے کہا کہ وہ ہمارے سارے خدشات کو اپنے آرڈر میں ایڈریس کریں گے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ مانیٹرنگ جج کی موجودگی میں سپریم کورٹ کے حکم پہ بنائے ہوئے ریفرنسز کے اوپر انصاف ملنے کی کیا توقع ہو سکتی ہے، اور ہمیں یہ ہمارے جب آنریبل ہمارے وکیل صاحبان پیش ہوئے تو ہمیں بینچ نے یقین دہانی کرائی کہ ان جو اوور سائٹ کے لیے جو جج موجود ہیں ان سے انصاف نہ ملنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔